سیکنڈری ایجوکیشن اسلام آباد اور کی جانب سے آپ تمام بچوں کو، اساتذہ کرام کو خوش آمدید اسکولی کچہری میں۔ جو اس دفعہ ہمارے جو سوالات اٹھائے گئے ہیں، جو ہم نے انالیسس کی ہے کوشچنس کی، مختلف قسم کے بچوں نے کافی انٹرسٹ شو کیا اور زبردست سوالات کلیریفیکیشن مانگی ہے۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ اپنے اس سیشن میں ان کے جوابات آپ لوگوں کو دے سکوں، اور یہ ایک بڑا اچھا سلسلہ ہے ہمارے یہ ای کچہری کا، کیونکہ اس سے بچوں کی کلیئرٹی آ جاتی ہے ایگزامز کے حوالے سے، بورڈ کے معاملات کے حوالے سے۔ بہت سارے بچوں کے کوشچنس ہیں۔ میں اگر چیزہ باتیں اٹھا لوں تو زیادہ تر سوالات ہیں ہمارے امپرومنٹ آف مارکس کے حوالے سے ہیں، ایگزام میں کون شخص ایلیجیبل ہے کون نہیں ہے۔ یہ تو ہم پچھلے بھی کچہریوں میں یہ بات واضح کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان کے جوابات بھی دے سکیں۔ ای شیٹس کے حوالے سے کافی انٹرسٹنگ بچوں کے آبزرویشنس ہیں اور کوشچنس ہیں، اور پریکٹیکل کے بارے میں ہیں سوالات، سلیبس کے بارے میں ہیں سوالات جس کا ہم پہلے بھی جواب دے چکے ہیں، لیکن دوبارہ بھی ہم اس میں جواب دے دیں گے۔ اور پھر کچھ مسیلینیس ایشوز ہیں لائک انرولمنٹ رجسٹریشن، داخلے کے حوالے سے ہیں، اور وہ بھی جنرلی یہی جو میں نے مختلف چیزوں کا ذکر کیا تو اسی سے ریلیٹڈ باتیں ہیں۔ آج کے جو سوالات اور ان کے جوابات ہیں، اس کے علاوہ بھی میری کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا آنے والے ایگزام کے حوالے سے ذرا زیادہ آپ کی تیاری، بلکہ آپ کے جو امتحان کی تیاری ہے اس کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کر سکوں۔ ڈیٹ شیٹ کے حوالے سے ڈیٹ شیٹ کیسے ہوگا اس حوالے سے بھی کچھ کوشچنس ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں پہلے امپرومنٹ مارکس کے حوالے سے، اور یہ میں سب کے تو میں نام نہیں لے سکوں گا، لیکن جو چند اسٹوڈنٹس ہیں، رباب علی ہیں، اس نے ذکر کیا کہ یہ میں 2019 میں اپیئر ہوئی اور 917 مارکس سیکیور کیے، اور پھر میں نے امپرومنٹ کے لیے 2020 میں اپلائی کیا، تو اور پھر وہیں پر جو ہے وہ مجھے جو فارمولا بیس 2020 میں ایگزام نہیں ہوا، لیکن اس حساب سے امپرومنٹ کی جو 940 مارکس، تو کہتے ہیں کہ میں اگین امپروو کرنا چاہتی ہوں۔ تو کیا طریقہ کار ہوگا کہ اگر میں نے 2021 میں امپروو نہ کر سکے تو پھر کیا میرے 917 مارکس رہیں گے جو کہ اوریجنل 2019 میں تھے، یا پھر 940 ہوں گے جو کہ فارمولا بیسڈ اس میں ہوں گے، تو کون سے بیٹر مارکس ہوں گے؟ ظاہر ہے اس کا قانون بڑا سمپل سا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح ہم نے ہر ایک کو اجازت دی ہے کہ امپرومنٹ کے کوئی چانسز لمٹ نہیں ہے ان کا۔ آپ جب بھی کسی سبجیکٹ کو امپروو کرنا چاہیں تو آپ امپرومنٹ کر سکتی ہیں، اور اس حساب سے آپ جو بیٹر مارکس ہوں گے وہی آپ ریٹین رکھیں گی۔ جیسے کہ اس میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ اللہ کرے کہ آپ امپرومنٹ میں 940 سے زیادہ نمبر لیں تو آپ کے وہ نمبر شمار ہوں گے، اگر نہیں ہے تو پھر آپ کے 940 مارکس گنے جائیں گے، نہ کہ 917 مارکس۔ تو جو بھی بیٹر مارکس ہوں گے تو آپ بس ذہن میں یہ بتا دیں کہ بیٹر مارکس والا فارمولا اپلائی ہوگا اس قسم کے بچوں کے حوالے سے۔ دوسرا فیضان رسول چودھری صاحب نے ریز کیا ہے کوشچن کہ ایچ ایس ایس سی 2019 میں اینول میں اپیئر ہوا امپروور ایز این امپروور، اور کہ جو اینول ایگزام 19 میں اپیئر ہوئے اور امپروو 20 میں کیا، اور پریکٹیکل ایگزام انہوں نے نہیں لیا، اور پھر ان کے مارکس جو ہیں وہ ایز بیفور تھے، وہی رہے، سیم رہے۔ تو اگر وہ 21 میں اپیئر ہونا چاہے فار امپروومنٹ تو ان کو ایک چانس ملنا چاہیے ٹو امپروو دیئر پریکٹیکل مارکس، اور لائک فریشر they should be given marks according to their theory exam too. It matters a lot. Question بڑا امپورٹنٹ ریز کیا ہے
کہ اگر 2021 میں کوئی امپروو کرنا چاہیں تو 21 میں تو بھی پریکٹیکل نہیں ہوگا، تو کیا اس کو پریکٹیکل کے مارکس جو اس کے تھیوری کے مارکس ہیں اس کے حساب سے ملیں گے، یا ان کا پریکٹیکل ایگزام کنڈکٹ کیا جائے گا؟ تو دیکھیں جو پالیسی ہوتی ہے وہ سب پر لاگو ہوتی ہے. تو جو امپروومنٹ کے لیے آپ پیپر دیں گے تو آپ کے پریکٹیکل کے مارکس جو ہیں وہ 50% تو ایز پر پالیسی تھریش ہولڈ رہے گا، اور 50% آپ کی پرفارمنس ہوگی تھیوری پیپر، تو اس کے حساب سے آپ کو مارکس ملیں گے. تو یہ پالیسی ہے سب کے لیے، اور یہ آپ کے لیے بھی ہے، اور سب امپروومنٹ والے بچوں کے لیے بھی یہی ہے. پھر آ جاتے ہیں ای شیٹس کے حوالے سے. بچوں میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ ای شیٹ کیا ہے اور ای شیٹ کیسے دکھائی دے گا. اور ای شیٹ کے کافی سارے بچوں نے یہ اپریہنشن شو کی ہے کہ جی یہ ہم ای شیٹ پہ نہیں کر سکیں گے، یہ ہے اور مشکل ہوگا. وہ بات یہ ہے کہ اور کئی بچوں نے اپریشیٹ کیا ہے. تو پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ای شیٹ ہے کیا چیز. 2-3 سالوں سے وہ بچے جو کمپیوٹر سائنس کا پرچہ دیتے ہیں یا وہ دے چکے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ ای شیٹ ہے کیا چیز، کیونکہ یہ 3 سالوں سے یہ ہمارا فیڈرل بورڈ کمپیوٹر سائنس کا سبجیکٹ جو ہے وہ ای شیٹس پہ لیتا تھا. ای شیٹس کا فائدہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ای شیٹ کیوں. ای شیٹ وہی شیٹ ہے جو کہ آپ نارمل ایگزامینیشن میں شیٹ استعمال ہوتا ہے، آپ نے اس پہ آنسر لکھنے ہوتے ہیں، وہ سکین ہوتے ہیں. جب آپ پرچہ حل کر کے آتے ہیں تو اس کو سکین کیا جائے گا، اور جو سکینڈ کاپی ہوگی وہ ہم ایگزامینر کے پاس بجائے آپ کے جو ریٹن پیپر کیا ہوگا وہی جو ہے وہ ہم سکین کر کے ایگزامینر کے پاس بھجوائیں گے تھرو کمپیوٹر سسٹم، اور وہ جو مارکنگ ہوگی وہ آن سکرین مارکنگ ہوگی. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو اس کی مارکنگ جو ہے وہ سٹینڈرڈائز ہوگی. میں آپ کو مثالیں ابھی دوں گا تو آپ کو وضاحت ہو جائے گی کہ ہم ای مارک میں، اور آپ کو یہ بتائیں کہ روبرکس دیٹ اسکیم آف مارکس، جیسے کہ فار ایگزامپل ایک انگریزی کا پرچہ ہے اور اس میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایسے لکھیں یا ایک اپلیکیشن لکھیں، فی ریمیشن کے لیے اپنے پرنسپل کو اپلیکیشن لکھیں. ٹھیک، سوال یہ ہے تو اس کا جو روبرکس بنتا ہے اس کوشچن کا، اور پھر اس کے لیٹ سے 10 مارکس ہیں، تو اس 10 مارکس کی پھر ڈسٹریبیوشن اس اپلیکیشن کے لیے کیا ہوگی اور مارکر آپ کو کیسے نمبرنگ کرے گا. تو اس کا یہ ہے کہ اس کو کہا جائے گا، وہ روبرکس اس کے ساتھ ہوں گے، تو مارکر کو یہ پتا ہوگا کہ اگر اس بچے نے وہ جو ایڈریس کیا ہے فرسٹ پورشن، جو آپ کو اسکولوں میں سکھایا گیا ہے کہ ایک درخواست کا پیٹرن کیا ہوگا، اس کا سلوٹیشن کیا ہوگی، اس کے باڈی میں آپ نے کون سا کنٹینٹ لکھنا ہے اور اس کا اینڈ آپ نے کیا لکھنا ہوگا. تو ایڈریس اس میں باڈی میں اور جو پوچھا گیا ہے اس کے لیے آپ نے کیا، آپ نے انگریزی کیسے لکھی ہے، اس کے اگر فرسٹ انگریزی کا پرچہ ہے تو گرامیٹیکل مسٹیکس ہیں یا نہیں ہیں، اسپیلنگ مسٹیکس ہیں، پنکچویشن کے، تو یہ سارے 10 نمبر اس میں ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. تو اگر میں اس کو یہ کہہ دوں کہ آپ کا اس لیٹر یا اپلیکیشن کو 5-6 یا 5 اس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے پارٹس میں، ایگزامینر کرتا ہے کہ جی اس نے سلوٹیشن ٹھیک لکھی ہے، پرنسپل کو ایڈریس کیا ہے، سلام دعا کی ہے، باڈی میں کیا لکھا ہے، اینڈ کنکلوژن اس نے کیا کیا، اور اس کے 2 مارکس ہیں. تو جس طرح وہ مارک کرے گا تو اس حساب سے آپ کی مارکنگ ہوگی. تو 10 آؤٹ آف 10 بھی ہو سکتے ہیں، 10 آؤٹ آف 8 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو ایگزیکٹ پتا ہوگا کہ یہ 10 میں سے 6 مارکس کیوں دیے گئے، 4 کیوں دیے گئے، 10 کیوں نہ دیے گئے. تو یہ اسٹینڈرڈائز ہوگا اور یہ تمام بچوں کا ایک جیسے مارکنگ ہوگی. اچھا، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر سپوز یہی سوال
ऑप्शन हमारे पास होगा, दो बंदे भी चेक कर सकते हैं। और फिर अगर दोनों बंदों ने चेक कर लिए, दो टीचर्स ने चेक कर लिए, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, तो फिर उसमें देखा जाएगा कि अगर बहुत बड़ा फर्क नजर आता है, जैसे कि इसी सवाल पर 10 में से एक ने 8 नंबर दिए हैं, दूसरे ने 4 दिए हैं, तो फिर थर्ड पर्सन के पास इसलिए आएगा कि वो देखेगा कि ये क्यों इतना बहुत बड़ा फर्क क्यों है। तो इसमें ये है, और मकसद क्या है? मकसद ये है कि आपकी जो मेहनत है उसका सही सिला आपको मिल जाए। ये आप फिर रीचेकिंग तो नहीं है, रीटोटलिंग के लिए आते हैं, और ये भी आप लोगों को शिकायत होती है कि जी मैंने तो अच्छा लिखा था, नंबर बड़े कम आ गए, तो अब इसमें ये चीज खत्म हो जाएगी। तो ये है ई शीट का फायदा, क्योंकि हम स्कैन कर सकेंगे, और आप लोगों को जितना हमने आंसर रिक्वायर्ड होगा उसकी लिमिट होती है ना, कि जैसे कि यहाँ से सवाल शुरू हुआ, आपने शुरू किया, वो अगर लिखा जाएगा कि जी यहाँ पर जो क्वेश्चन आपकी मर्जी है, जो अटेम्प्ट पहले करना चाहें, तो उसको आपने वहां पर उसके बबल शीट्स होंगे, तो वो आपने उसको शेयर करना होगा, वही सवाल का जवाब लिखना होगा, वहां पर आएगा एंड ऑफ द क्वेश्चन, तो वहीं पे आपने एंड करना है। बहुत सारे बच्चों ने ये सवाल पूछे कि जी अगर हम एक्स्ट्रा लिखना चाहें तो आपको एक्स्ट्रा शीट्स मिलेगी। कोई इसमें कोई मतलब यह है कि आप लोगों की सहूलत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि आप लोग ज्यादा फैसिलिटेट होंगे और एम्पावर्ड होंगे। यानी अगर आपने पोस्ट एग्जामिनेशन पर ये देखना है कि मेरा पेपर कैसे चेक किया गया, मेरी क्या गलतियां थी, मेरी मार्किंग क्यों कम आई या ज्यादा अच्छी आई तो कैसे आई, तो ये वजह है ई शीट्स की तरफ। अच्छा, ये भी मैं बता दूं कि सारे सब्जेक्ट्स इस पर नहीं होंगे, कोर सब्जेक्ट्स इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि उसको हम ई मार्किंग, और ये एक जबरदस्त इनिशिएटिव है, और इसका मैंने जैसे कहा मकसद भी यही है कि आपकी मेहनत का सिला आपको उसी तरह मिले, कम या ज्यादा ना हो, बल्कि आपकी मेहनत के मुताबिक हो, और हम जवाबदेह हों आपके सामने कि जी क्यों मेरे साथ इस तरह हुआ, तो हम आपको एविडेंस के साथ बता सकेंगे कि जी बेटा ये आपका पर्चा था, ये रूब्रिक्स थे, इस पर आपकी मार्किंग हुई, तो वो सारा अवेलेबल होगा। आपको हक है उसको देखने का, वो एक सिस्टम है, तरीकेकार है, उसके मुताबिक आप उसको देख भी सकोगे। और दूसरा ये होगा कि ये आर्काइव भी होगा, हमारे पास सेव होगा, हमारे पास रिकॉर्ड भी इसका होगा। दूसरी ये है कि हम इसको मैन्युअली भी देखेंगे, रैंडमली इसको चेक करेंगे, तो दोनों तरीकों से, और एक ही गरज है कि हमारी मार्किंग स्टैंडर्डाइज्ड हो, स्टैंडर्ड मार्किंग हो, और हमारे बच्चों की जो मेहनत है उसका उनको सही अंदाज में उनका सिला मिल जाए। ये ख्वाहिश है, ये हमारी कोशिश है। तो ये ई शीट्स कोई ऐसी कोई वही शीट्स हैं जिस तरह आप एग्जाम देते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। हमारे जो HSSC हायर जो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन के बच्चे हैं, वो ऑलरेडी 9th में जिस तरह या 10th में इन्होंने शीट्स देखे हुए हैं उसी तरह के हैं, कोई फर्क नहीं। ई शीट का मतलब ये नहीं है कि हम आपके सामने कंप्यूटर रखेंगे और आपने कंप्यूटर पे लिखना है, वही शीट्स हैं। नाम ई शीट्स रखा गया है वो इसलिए कि फिर इसको हम स्कैन करके उसको कंप्यूटर बेस्ड मार्किंग करेंगे, तो वो हमारे एंड पर मामला है। आपके एंड पर कागज ही कागज है, तो उसमें कोई ई शीट कोई डिफरेंट चीज नहीं है। ये नाम वैसे ई शीट रखना ही नहीं चाहिए था, ये पता नहीं कहां से ये बात आ गई है, लेकिन बहरहाल वो इसमें और दूसरी शीट में कोई फर्क नहीं है, इट इज वन एंड द सेम थिंग। आई होप कि आपको ये क्लैरिटी मिल गई है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने इसको अप्रिशिएट भी किया है। मैं कुछ पढ़ लेता हूं ताकि आप लोगों को कि आई वांट टू रिक्वेस्ट दैट डोंट इंट्रोड्यूस ई शीट। ये हमारे अनस रसूल साहब कह रहे हैं in examining, because some answers are not worth for lines you will give, and if some mistake is committed and